چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیانو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے مل کر دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37، 38 اور 39، یعنی 3 آیتیں پڑھنی ہیں ہم نے۔ مل کر رہیں گے تو آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ضرور انشاءاللہ الکریم۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا، ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، آپ اگر یہاں پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ یار نہیں پڑھ پائے، تھوڑا پڑھا تھوڑا سیکھا، تو کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوئیں۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہمارے ان پروگرام کو نکال سکتے ہیں، اور وہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا آپ مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ نے سبق کی طرف بڑھیں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، میم مشدد ہے، کلب کا غنہ کرنا ہے رک کر۔ فَأَمَّا فَأَمَّا مَن طَغَى، مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے ہونٹوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ یہ الف نہیں، حمزہ ہے، کیونکہ اس الف کے اوپر زبر آ گیا۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ فَأَمَّا، میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ میم الف زبر ما، ایک الف کھینچنا ہے۔ فَأَمَّا
من طغى نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، اس قاعدے کا نام ہے اخفا کا قاعدہ۔ کیا قاعدے کا نام ہے؟ اخفا، یعنی غنہ کرنا ہے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے۔ تو موٹے حروف میں سے تو پر زبر ہے، نہیں کھینچنا، اور غین پر کھڑا زبر، اس کو ایک الف کھینچنا ہے۔ تو موٹے حروف میں سے ہے، اور تو حروف مستعلیہ میں بھی ہے، غین بھی حروف مستعلیہ میں، مگر تو ایکسٹرا موٹے حروف، حروف مطبقہ، ان کو کہتے ہیں حروف مطبقہ، ایکسٹرا موٹے حروف بھی کہتے ہیں، ان میں سے تو ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وآثر الحياة الدنيا، دنیا نون کو ہلانا نہیں ہے، حیات الدنیا، وآثر الحیات الدنیا۔ گڈ پیارے بچوں، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، واو، ٹھیک ہے، اور الف پر کھڑا زبر ہے، یہ حمزہ بن گیا، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کہلائے گا، اور اس کو ایک الف کھینچنا ہے۔ سا کو سین نہیں بنانا، سا رکھنا ہے، سا کا مخرج زبان کا سرا، اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے، سا زال ضو، تین حروف ادا ہوتے ہیں، اور را پر زبر آنے کی جائے را پر ہو جائے گا، را کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، یا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ تا کو دال سے ملائیں گے، اور دال پر تشدید ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ دال پر پیش ہے دنیا، دال کی پیش نون سے ملائیں گے، مگر یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے اظہار مطلق، مطلقاً اظہار کریں گے، کیونکہ نون ساکن بعد حرف یرملون کا دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہے، اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے اظہار مطلق ہوگا، مطلقاً اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ وآثر الحیاة الدنیا وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى یہاں پر فا کی ادائیگی جیسے یہاں فا پڑا تھا اسی طرح فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو ادا ہوتا ہے فا، یاد رکھنا ہے۔ فَإِنَّ یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے ایک الف کا غنہ بھی کریں گے، نون کو لام سے ملائیں، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ جیم کی ادائیگی زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، یا سنگ پہلے زیر آئے، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، میم پر زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور ہا کے نیچے زیر ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اچھا، میم جو ادا ہوتا ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یل میں ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والا حصے سے، یا لام سے ملے گا، اور یا متحرک بھی ادا ہوتا ہے جیم شین یا کے مخرج سے، یاد رکھنا ہے، اور لام ساکن ہے، ہلانا نہیں۔ مأوا، اب یہاں دیکھیں اس الف پر چھوٹی سی جزم آ گئی، جس کو ہم دال بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی، مگر یہ دال نہیں ہوتی، یہ جب حرف کے اوپر ہوتی ہے تو جزم کہلاتی ہے، یاد رکھنا ہے، سکون کی علامت ہے۔ اور دال جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہ دال کی ادائیگی، یہ لکھا ہوا ہے دال، یہ دال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو لکھنے میں آتا ہے اس طرح چھوٹی دال ہم کہتے ہیں، مگر یہ سکون کی علامت ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پیارے بچوں، اب یہاں پر پڑھیں گے مأوا، کیا کریں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور واو پر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کھینچنا ہے، پھر مل کر پڑھیں گے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 37، 38، 39، 37، 38، 39
ان تین آیتوں کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج سورۃ النازعات کی 3 آیتیں توجہ کے ساتھ پڑھی، سنی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، اب ان سے بھی ہم سنیں گے بھی، حدر میں پڑھوائیں گے اور ساتھ میں جو ہے ترتیل میں بھی بچے پڑھیں گے اور اس کے علاوہ قواعد بھی بتائیں گے۔ تو پہلا سوال ہو جائے ٹیم اے سے، تیار ہیں آپ؟ مائک میں بولیں۔ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتی ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے آپ سے، فَأَمَّا، بتائیے فا کا مخرج ہے کیا؟ بتانے جا رہے ہیں، ایان بھائی کو مائک دیجیے گا، ایان بھائی بتا رہے ہیں جی۔ فا دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ جواب غلط ہو گیا۔ اللہ، درست کیجئے۔ ٹیم اے سے، بی سے بتانا چاہے کوئی؟ ٹیم اے سے ہی بتانا چاہے جی۔ اوپر کے دانتوں سے اور نیچے کے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ بتانا چاہیں بتائیں، جلدی کیجئے۔ اوپر کے دانتوں اور نچلے ہونٹوں سے نچے سے ادا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا قریب ہو گئے، آپ بتانا چاہیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے شامیر بھائی نے جواب درست دے دیا۔ اللہ، ادھر سے کچھ جواب تھوڑا درست ہو رہا تھا مگر کلیئر نہیں کر پا رہے تھے۔ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ، یہ تو صحیح ہے مگر آپ کلیئر کریں کہاں سے، کون سے دانت کہاں سے لگانے۔ تو اس لیے ہم شامیر بھائی کا جواب درست مانیں گے اور شامیر بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے اور اگلا سوال بھی انہی سے ہوگا۔ اب پھر مزید 10 پوائنٹ لے سکتے ہیں۔ بتائیے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، من میں کون سا قید ہے؟ مائک پہ بتائیے، اخفا۔ سوچ لیں۔ اخفا۔ سوچ لیا؟ اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ بتائیے، ان کو دیجیے گا مائک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا۔ احمد رضا، بتائیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہو گیا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ غنہ تو کریں گے، اخفا کی معنی بتائیں۔ کوئی چیز ناک میں آواز لے جانا۔ وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ کے پیچھے دوسرا ہاتھ ہے، نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آئے؟ ہاں، یہاں سے آواز ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے، مائک دیجیے گا ان کو، مائک دیں ان کو۔ نون کو چھپانا ہے۔ نون کو چھپانا، اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا، چھپا کے ادا کرنا اور غنہ کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ٹیم بی نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ ہو گئے یہاں پر کتنے پوائنٹ؟ 20۔ اور ہمارے کیا نام ہے، کیا نام بتایا تھا؟ شاہزیب بھائی نے بقیہ جواب کمپلیٹ کر دیا اور ٹیم بی نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے، ٹیم اے کے کوئی پوائنٹ نہیں۔ اگلا سوال آپ ہی سے ہوگا، تیار ہو جائے۔ بتائیے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، طَا، یہ طا کون سے حروف میں سے ہے؟ ابھی بتایا تھا جی۔ بتائیے، شہباز بھائی کو مائک دیجیے گا۔ حرف مستعلیہ میں سے۔ اور اس کے علاوہ، حرف مستعلیہ کے علاوہ بھی کچھ بتایا تھا جی۔ ارمان بھائی بتائیے۔ حرف تلقیہ۔ ترقیہ، تقیہ، ترقیہ نہیں، حرف ترفیہ کہنا چاہ رہے ہیں مگر یہ نہیں۔ شاہزیب بھائی بتانا چاہ، ادھر سے ہمارے شہباز بھائی نے آدھا جواب دیا، نہیں بتا سکے، حرف مستعلیہ بتایا، باقی آدھا جواب بتائیں۔ حرف طرفیہ۔ طرفیہ نہیں جی۔ آپ بتانا چاہیں بتائیے، مائک دیجیے گا احمد رضا کو۔ حروف مقبوضہ۔ ہاں، تھوڑے سے قریب آ گئے ہیں جی۔ میم، طا، با، قاف، ہا، یہ دیں شہباز بھائی کو دیں جی۔ مطبقہ۔ حروف مطبقہ، شہباز بھائی نے اپنا جواب کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اللہ۔ جی ہاں، حروف مستعلیہ بھی ہیں، حروف مطبقہ بھی ہیں اور حروف مطبقہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ صاد، ضاد،
تو ضو یاد رکھنا ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف مطبقہ 4 ہیں، حروف مستعلیہ کے اندر ہی ہیں اور یہ زیادہ پر پڑے جاتے ہیں، ایکسٹرا پر پڑے جاتے ہیں. اور یہاں 10 پوائنٹ ہو گئے. ادھر کتنے ہیں؟ 20. جی دوسرا سوال آپ سے ہے وآثر الحیات الدنیا. ایزی سوال کریں مشکل کریں؟ مشکل. بتائیں دنیا میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اظہار مطلق. اظہار مطلق. احمد رضا سوچ کے بتائیے ورنہ جواب غلط بھی ہو سکتا ہے. اظہار مطلق. چلے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ٹیم بی کے ہو چکے ہیں 30 پوائنٹ اور ٹیم اے کے ہیں 10 پوائنٹ. پھر اگلا سوال آخری سوال ہے. ہاں آخری سوال ہے. آخری سوال ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ. ایزی سوال ہے. نون پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. نون مشدد. عفان بھائی سوچ لیں. نون مشدد. نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتے ہیں. غنہ ہوتا ہے. 2 الف 3 الف 4 الف. ایک الف. نہ 2 نہ 3 نہ 4 ایک الف. بلکہ 1 الف ہوتا ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 1 الف کا غنہ ہوتا ہے. نون مشدد ہے. یہاں 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 20 پوائنٹ. اور ٹیم بی کے ہیں 30. اور آخری سوال بھی ہے. اگر بتا دیتے ہیں درست جواب تو 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت جائیں گے. بتائیے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ مأویٰ یہاں کیا کرتے ہیں؟ جی ادھر دیجیے گا. شاہ بھائی کیا ہوگا اس میں؟ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں. کون کس میں؟ مأویٰ. مأویٰ. یہ الف نہیں حمزہ ہے. جی یہ الف ہے حمزہ ہے. حمزہ ہے. حمزہ ساکنہ ہے. جی جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جی. اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور آج کا مقابلہ 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ ٹیم بی جیت چکی ہے. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم ابھی حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارے شہباز بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى. فأما من طغى. فأما من طغى. فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. مأوى آخر میں ہاں کی ادائیگی نہیں. مأوى مأوى الف پر جا کر آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا تھوڑی سی غلطی ہے کہ آپ غنّے کی ادائیگی جو ہے نا غنّوں کی ادائیگی کلیئر کریں. تو غین اور اچھے انداز سے پڑھیں. ٹھیک ہے. مزید اور بہتر ہو جائیں گے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ احمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما من طغى. فأما من طغى.
وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی ترتیل جو ہوتا ہے نا، ترتیل میں پڑھتے ہیں تو ہم بہت ٹھہر ٹھہر کے سلو موشن کے ساتھ، صحیح ہے، سانس لے کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى. اچھا، ایک سانس میں میرے ساتھ کون پڑھے گا؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ. آپ بھی کوشش کریں گے. چلیں ان کو دیں. ہمارے کیا نام ہے؟ حابظ. حابظ بھائی کوشش کریں گے. چلیں. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھی کوشش کی حافظ بھائی. چلیں ابھی مائک پہلے والے کو دیں، احمد رضا کو. ماشاءاللہ. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فإن الجحيم هي المأوى. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. بہت اچھا پڑھا. اس سے پہلے بھی آپ کوشش اور اچھے انداز سے کوشش کریں پڑھنے کی. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اچھے انداز سے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شہباز بھائی نے حدر میں اور ہمارے احمد رضا بھائی نے ترتیل میں اور ہمارے حابس بھائی نے بھی تھوڑا سا ترتیل میں ایک سانس میں 3 آیتیں پڑھی. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کو خوب محنت کریں، خوب اچھے انداز سے پڑھیں. پچھلے مدنی مذاکرے میں امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ جو ہے فرما رہے تھے کہ مجھے قاری قرآن پر رشک آتا ہے. جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ قاری قرآن بنیں، اچھا قرآن پڑھنے والے بنیں، کیونکہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی فرما رہے تھے قرآن پاک پڑھنا ہر ایک کے بس، مطلب ہر کوئی صحیح پڑھتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتے. تو جو اچھے انداز سے کوشش کرے گا نا، اسی لیے کہتا ہوں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں، ہمارے بچے قاری قرآن بن جائیں، اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں.
کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قراءت سے پڑھنے والا بنا دے۔ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ جس طرح چاہتے ہیں کہ ہم اسی انداز سے قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قراءت سے پڑھنے والے بن جائیں، کہ کاش کہ ہم ایسے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے صدقے سے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل